شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 207 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ 227 فیز اے ڈی ایچ اے میں شرح 209 تک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ یو ایس کونسلیٹ میں آلودگی کی مجموعی شرح 208 ریکارڈ کی گئی۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر برقرار ہے۔ محکمہ ماحولیات نے اسموگ واروم بھی قائم کر دیا۔ شہر میں 500 انڈسٹریز، 1000 سے زائد تعمیراتی جگہیں فضائی آلودگی کا سبب بننے لگی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 207 ریکارڈ کی گئی ہے۔ بالکل، سید مراتب علی روڈ 227 فیز اے ڈی ایچ اے میں شرح 209 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یو ایس کونسلیٹ میں آلودگی کی مجموعی شرح 208 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ کومل، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اسموگ کے حوالے سے؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اسموگ کی صورتحال نے جو ہے وہ عوام کا جینا دوبھر کر لیا ہے، اپنے پنجے جو ہے وہ لاہور میں مضبوط کر لیے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو AQI کی مجموعی شرح 207 ریکارڈ کی گئی ہے اور لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آلودہ ترین دیکھا جا رہا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سید مراتب علی روڈ میں AQI کی مجموعی شرح 227 ہے، فیس اے ڈی ایچ اے میں 209 ہے، یو ایس کونسلیٹ میں 208 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے اگر کارروائیوں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ اب تک بہت سی کارروائیاں جو ہے وہ کی جا چکی ہیں، چاہے وہ فیکٹریاں چیک کرنے کے حوالے سے ہو، اینٹوں کے بھٹے چیک کرنے کے حوالے سے ہو اور تعمیراتی جگہ چیک کرنے کے حوالے سے ہو، کیونکہ لاہور میں جو ہے بہت سی تعمیراتی جگہ 1000 سے زائد تعمیراتی جگہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ہے، اور ان تعمیراتی جگہوں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ کام ہونے کی وجہ سے فضائی آلودگی میں پارٹیکلز آ رہے ہیں، پارٹیکل آنے کی وجہ سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں گرین لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے، یعنی کہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اسموگ کی صورتحال سے محکمہ ماحولیات نپٹ سکتا ہے۔ اس میں عوام سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ساتھ دیں محکمہ ماحولیات سمیت دیگر اداروں کا۔ اسی حوالے سے اسموگ وار روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ اسموگ وار روم قائم کرنے کا بیسک پرپس ہی یہ ہے کہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ لاہور شہر کی فضا کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی رکھی جا سکے اور اسی کے مطابق جو ہے مزید اقدامات کو اٹھایا جا سکے۔ اس حوالے سے افسران کو بھی ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، دوسری جانب جو ہیوی وہیکلز ہیں ان کے داخلے پر پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ خاص طور پر جو تھا وہ یہ دیکھا گیا کہ جمعہ اور اتوار کی روز بہت زیادہ جو ہے وہ AQI آ رہا تھا اور AQI بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ہیوی وہیکلز کی انٹری پر مکمل طریقے سے پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ پابندی جو ہے وہ جب تک اسموگ صورتحال لاہور شہر پر حملہ آور رہے گی تب تک اس صورتحال کی پابندی کرنا جو ہے وہ عوام پر ضرور ہوگی اور عوام کو اس پابندی کا جو ہے وہ بالکل پاسداری نہیں کرنے دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ ماحولیات اب عوام سے بھی اپیل کر رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ آگاہی تو دے ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عوام سے بھی کہہ رہا ہے کہ عوام جو محکمہ ماحولیات ہے، دیگر ادارے ہیں، ان کا ساتھ دیں، ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے، گلاسز کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے، اب ملبہ بھارت پر نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ بھارت نے ہواؤں کا رخ جب بھارت سے تبدیل ہوا تو اوبویس سی بات ہے لاہور میں جو ہواؤں کا سلسلہ مکمل طریقے سے تھما ہوا تھا، اب ان تھمے ہوئے سلسلے نے جو ہے وہ رخ پکڑا ہے اور لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف یوں کہہ لیں کہ مختلف ڈائریکشن سے لاہور شہر میں چلنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور کی فضائیں اب آلودہ ترین ہونے کی بجائے اب آہستہ آہستہ کمی کی جانب دیکھی جا رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گرین لاک ڈاؤن والے ایریا تھے وہاں پہ شٹل سروس بھی متعارف کروا دی گئی ہے۔ بیسک اس سب سینیریو کا پرپس یہ ہے کہ لاہور کی فضا کو بہتری کی جانب لے جایا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب درختوں کو لگانے کے حوالے سے صرف لگانا نہیں ہے، پودا اپنے حصے کا لگانا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ وہیں محکمہ جنگلات بھی ان ایکشن نظر آ رہا ہے، بہت سے درختوں کی کٹائی کے حوالے سے بھی شکایات آ رہی تھی، اب اس پر بھی سخت سے سخت اقدامات کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہوری جو ہے وہ اپنے حصے کا پودا لگائیں، اپنے ارد گرد کو ماحول کو صاف رکھیں۔ صاف رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جھاڑو لگا لی بلکہ یہ بھی ہے کہ پانی کے چھڑکاؤ کو پہلے یقینی بنائیں اور یہ محکمانہ لیول سے شروع ہوگا تبھی جو ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں اور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔
اب یہاں پر بات کریں گے اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں عثمان بخاری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ اسموک کی صورتحال کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ لاہور اسموک کے حوالے سے دوسرے نمبر پر برقرار ہے۔ مزید کہا گرین لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عثمان بخاری کی جانب سے کہا گیا بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے اسموک میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب ہوا کا رخ بھارت سے پاکستان کی طرف ہوا، اس سے پہلے تک لاہور کا انڈیکس بہت بہتر تھا، لیکن جیسے ہی ہوائیں جو ہیں ان کا رخ، جب آج بھی یہی حالات ہیں کہ جب بھی ہواؤں کا رخ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہوتا ہے تو شاید انڈیا کے اندر جتنی زیادہ سیریسنس جو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے، وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ لاہور انفارچونیٹلی نمبر 2 پہ ہے۔ اس کے اوپر جو جب تک ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہوا تھا جو ہے وہ تب تک ہمارا، جیسے میں نے کہا کہ انڈیکس نیچے ہوتا ہے۔ دہلی کا جو ہے وہ اس وقت انڈیکس 393 ہے اور لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 280 کے قریب ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 2 سے 5.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہوائیں چل رہی ہیں، اس قدر مائنیوٹلی جو ہے وہ اسموگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم قائم ہے جو اس کو جو ہے وہ وارڈ فوٹنگز کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو یہ مختلف قسم کے ایس او پیز لیے گئے ہیں۔ اسکولوں کو چھٹی کر دی گئی ہے، چھوٹے بچوں کو اسکولز کے لیے چھٹی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گرین لاک ڈاؤن ہے اس کو جو ہے انفورس کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے گزارش ضرور ہوگی کہ غیر ضروری طور پر جو ہے خاص طور پہ بزرگ حضرات ہمارے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ہے وہ نہ نکلیں گھروں سے، تو بہتر ہے، اور مانیٹر کیا جا رہا ہے حالات کو، اور وقتاً فوقتاً اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجی اور پلاننگ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی ڈگریاں چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام میڈیکل یونیورسٹیز، کالجز، ٹیچنگ ہسپتالوں اور نرسنگ کالجز کو اس حوالے سے مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا۔ سرکاری طبی اداروں کے ڈاکٹرز، نرسز، عملے کی ڈگریاں فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ اس فیصلے کے متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سرکاری طبی اداروں میں کام کرنے والے تمام ڈاکٹرز، نرسز، عملے کی جو ڈگریاں ہیں ان کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، اس کے ساتھ ساتھ سرکاری میڈیکل و ڈینٹل کالجز کے پرنسپل صاحبان، ٹیچنگ ہسپتالوں کے ایم ایس صاحبان، میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان، نرسنگ و الائیڈ ہیلتھ سائنسز کالجز کے جو سربراہان ہیں ان کو ایک مراسلہ ارسال کیا گیا ہے، جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر ان اداروں میں کام کرنے والے ڈاکٹر، نرسز اور عملہ جو ہے وہ اس کی جو ڈگریاں ہیں وہ فوری طور پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جو ہے اس کے اوپر اپلوڈ کی جائیں، تاکہ ان کی جو ہے وہ ذرائع کے مطابق جانچ پڑتال ہو سکے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی جو تعلیمی اسناد ہیں، جو ڈگریاں ہیں، ان کی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو سکے گی، ان کو جو ہے وہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کیا جائے گا۔ اس سے قبل جو ہے وہ اس طرح کا کوئی میکانزم محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں موجود نہیں ہے، نہ ہی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے پاس اس قدر جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور عملہ ہے، ان کی یہ ڈگریاں جو ہیں وہ پہلی مرتبہ آن لائن مانگی گئی ہیں، اور آن لائن ان کا جو ہے وہ اب ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نہ صرف میڈیکل افسر بلکہ پروفیسر صاحبان جو ہیں ان کی جو ڈگریاں اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ زاہد چودھری تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں گے پاکستان آسٹریلیا پہلا ون ڈے کا دلچسپ مرحلہ۔ آسٹریلیا کو جیت کے لیے 7 پاکستان کو 2 وکٹیں درکار ہیں۔ پاکستان کا آسٹریلیا کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف ہے، جبکہ آسٹریلیا کی 197 رنز پر 8 وکٹیں گر چکی ہیں۔ بالکل، پاکستان آسٹریلیا پہلا ون ڈے دلچسپ مرحلہ ہے اور سنسنی خیز مرحلے میں میچ اس وقت داخل ہو چکا ہے۔ آسٹریلیا کو جیت کے لیے 7 اور پاکستان کو اس وقت 2 وکٹوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا آسٹریلیا کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف، اور اس وقت آسٹریلیا کی 197 رنز پر 8 وکٹیں گر چکی ہیں۔
सनसनी खेज़ मरहला चल रहा है। ये मैच जो है वो आखिरी मराहिल में है और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस हवाले से खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत के लिए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे है आज और इंतहाई दिलचस्प मरहला जारी है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 और पाकिस्तान को 2 विकेटें दरकार हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 204 रन्स का हदफ दिया है और इस वक्त आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया को 6 रन्स दरकार हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे इस वक्त जारी है। जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान टीम के हक में इस वक्त दुआएं कर रहे हैं जीत के लिए और ख़ासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जो मैच है ख़ासा इंटरेस्टिंग हो चुका है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 204 रन्स का हदफ दिया था। बिल्कुल, मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 204 रन्स का हदफ दिया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे का दिलचस्प मरहला है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7, पाकिस्तान को 2 विकेटें दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 204 रन्स का हदफ दरकार है। ऑस्ट्रेलिया की 197 रन्स पर 8 विकेटें गिर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7, पाकिस्तान को 2 विकेटें दरकार हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत महकमा लिटरेसी का इजलास हुआ। इजलास में नॉन फॉर्मल स्कूलों की इस्तेदाद कार बढ़ाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम की कम शरह तालीम वाले एरियाज़ को टारगेट करके मौसर हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। 2030 तक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़ीरो लिटरेसी रेट 100% पर लाया जाए। वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया है नॉन फॉर्मल स्कूलों को जल्द टैबलेट्स भी दिए जा रहे हैं। राना सिकंदर हयात का ये भी कहना था। 470 नॉन फॉर्मल लिटरेसी सेंटर्स में स्किल्स प्रोग्राम्स का निफाज काबिल तहसीन है। वज़ीर तालीम के लिटरेसी सेंटर्स में स्किल्स एजुकेशन का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत भी सामने आई। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तिबी मुआयने के बाद वापस जाती उम्रा रिहाइश गाह पहुँच चुकी हैं। शरीफ मेडिकल सिटी के मुआलिजीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज को हवाई सफ़र की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शरीफ मेडिकल सिटी के मुआलिजीन से तिबी मुआयना भी करवाया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज सुबह जब वो पहुंची थी शरीफ मेडिकल सिटी जो कि जाती उम्रा के बिल्कुल जो है वो मद्दे मुकाबिल है और वहाँ उन्होंने ना सिर्फ अपने जो वो तिबी मुआयना कराया क्योंकि उनको आज सफ़र भी करना है इस हवाले से भी, बल्कि उनके जो गले में खराश का इशू था उस हवाले से भी उन्होंने वहाँ पर तिबी मुआयना कराया। ताहम चंद घंटे वहाँ गुजारने के बाद अब मरियम नवाज जो है वापस जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि आज की जो उनकी तमाम तर मसरूफियात थी उनको मनसूख किया जा चुका है और अब चूँकि इस हवाले से बिल्कुल वो सेहतियाब भी हैं और आज मुमकिन तौर पर रात 12 बजे के बाद रात गए जो उनकी है फ्लाइट भी है लाहौर से लंदन के लिए और बताया जा रहा है कि अब वो सफ़र भी करेंगे और डॉक्टर्स ने भी उनको सफ़र की इजाज़त दे दी है। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शाह आलम बोर्ड के 200 से ज़ायद ताजिरान के वफ़द की लाहौर चैम्बर आमद। सदर शाह आलम बोर्ड ख्वाजा मोहम्मद आमिर बोर्ड की क़यादत कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं जहां शाह आलम मार्केट के बोर्ड ने मरकज़ी सदर ख्वाजा मोहम्मद आमिर की क़यादत में लाहौर चैम्बर का दौरा किया, लाहौर चैम्बर की क़यादत से मुलाकात की। इस वक्त क़यादत भी मौजूद है और ख्वाजा आमिर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं शालमी की कंट्रीब्यूशन को? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 82% वोट कास्ट हुए हैं। कुछ दोस्त उम्रे पे गए हुए थे, कुछ दोस्तों की मजबूरियां थी सेहत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से 100% ही वोट पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आए हैं, बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए हैं, 250-300 बंदा मौजूद है और आपने देख लिया है कि ये लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। तकरीबन 850 से प्लस वोट सिर्फ शालमी से कास्ट हुआ है। तो जो 50-60 वोट नहीं पड़े उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि वो कुछ लोग, आपको मैंने पहले भी गया उम्रे पे गया। जी शहजाद भाई, मैं जी सबसे पहले तो हम सब दोस्त सारा शान मरकज़ी बोर्ड इनको मुबारकबाद देने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की है। हमें इतना टाइम दिया है कि मैंने अपनी लाइफ में बड़ी मीटिंग अटेंड की। जब इलेक्शन के बाद मीटिंग अटेंड करते थे तो मेरा ख्याल है हमें कोई 2-2.5 घंटे हो गए हैं इन्होंने हमें टाइम दिया।
تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کام کرنے والے لوگ آ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شالمی کے لیے یہ اچھا جو ہوتا ہے نا ایک شگن یا جو بھی کہتے ہیں آپ اچھی روایت ہوگی، تو میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالکل خواجہ عامر یہ کہتے ہیں کہ عوامی قیادت آئی ہے، کسی کا بانجا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا لاہور چیمبر میں برسر اقتدار نہیں آیا، بزنس کمیونٹی کی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد خان تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا سے آئے 21 سکھ یاتریوں کا بیدیاں روڈ پر ڈیرہ چاہل کا دورہ۔ سکھ یاتریوں نے گردوارہ جنم استھان بے نانکی جی صاحب پر حاضری دی۔ سکھ یاتریوں نے گردوارہ میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ افشاں رضوان ہمارے ساتھ ہیں، مزید احوال ان سے جانیں گے۔ جی افشاں۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں بیدیاں روڈ، ڈیرہ چہل ہے، یہاں پہ یہ گردوارہ ہے بابا نانک صاحب کا، جہاں پہ USA اور کینیڈا سے آئے سکھ یاتریوں نے حاضری دی ہے۔ کیسا انہیں لگا ہے، کیسا انہوں نے ہمارا یہ ماحول جانا ہے، مزید انہیں سے بات کریں گے۔ مجھے بتائیں میم، آپ نے یہاں پہ حاضری دی، گردوارے میں آئیں، آ کے اپنی جو ہے حاضری دی، کیسا لگا، کیسا ماحول لگا؟ بہت اچھا لگا، بہت سیوا کری ہم نے، بہت خوشی ہوئی ہے جس دن سے ہم آئے ہیں نا، بہت اچھا پروگرام ہے، سارے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ وی آر ویری ہیپی، وی گوئنگ ہوم ٹمارو۔ لاہور کیسا لگا؟ آپ لوگوں نے لاہور دیکھا ہوگا۔ بہت اچھا لگا، بہت شاپ بھی کری ہم نے، ہاں بہت اچھا لگا۔ کیا ان کا کہنا ہے کہ گھر کا کھانا کھایا لاہور کا، وہ بھی بہت اچھا لگا۔ لاہوریوں کی مہمان نوازی بھی ہمیں بہت اچھی لگی۔ ہمیں بتائیے گا سر، آپ بھی آئے ہیں، آپ نے بھی حاضری دی ہے، کیسا لگا ہے، کیسا ماحول لگا ہے لاہور کا؟ گردوارے کتنے صحیح ہیں، کتنی ان کی صحیح کنڈیشن ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ بہت اچھا لگا جی، جہاں لاہور آ کر سنا تھا، جس نے لاہور نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا، بالکل ٹھیک ہے، وی لو اٹ۔ ہاں جی بالکل، وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی آئیں گے، بس ہمیں یاد رکھیے گا لاہور کی مہمان نوازی، کھانا، میوزک، ہر ایک چیز جو ہے بہت اچھی لگی ہے۔ مزید یہاں پہ جو ان کے گردوارے ہیں وہ ان کو بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے افشاں، بہت شکریہ آپ کا۔